یعنی کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے پاکستان کے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ان دی منتھ آف نومبر جو ایک ایگریمنٹ کیا تھا جس میں سیز فائر ہوا تھا 1 مہینے کے لیے 30 نومبر تک کے لیے، وہ ختم ہو گیا ہے اور انہوں نے اس کا اعلان کیا ہے کہ یہ ایگریمنٹ ختم ہو گیا اور اب ہم اس کو ایکسٹینڈ نہیں کر رہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ نور ولی محسود کی طرف سے جو بیان سامنے آیا ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب ان کے جنگجو ایک مرتبہ پھر، کیونکہ 12 بجے کے بعد یہ ڈیڈ لائن ختم ہو جائے گی، تو پھر سے پاکستان پر حملہ کرنا شروع کر دیں گے حملہ آور۔ سعودی عرب نے جو ہے وہ تبلیغی جماعتوں پر بین لگا دیا ہے، اور یہ پاکستان کو بھی کرنا چاہیے، پاکستان کو بھی چاہیے کہ فوری طور پہ تبلیغی جماعتوں کے اوپر ہر قسم کا بین لگا دے اور ان کو کبھی بھی آگے نہ بڑھنے دے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ٹی ایل پی اور اسی طرح کے کئی دوسرے، یہاں تک کہ ٹی ٹی پی اور سب کے اوپر سے ہم جو ہے وہ بین آرگنائزیشن کا نام ہٹاتے چلے۔ کہ ٹی ٹی پی جس کا تحریک طالبان پاکستان کہا جاتا ہے، اس نے کہا ہے جی کہ ہمارا اور آپ کا 1 مہینے کا سیز فائر تھا، اب آج سے ہم یہ سیز فائر کو ختم کرتے ہیں، اور انہوں نے الٹا ہمارے حکومت کو الزام دیا ہے کہ آپ نے جو اپنے وعدے تھے وہ پورے نہیں کیے، اور یہ جو اب ظاہری بات ہے جو امن ہے وہ ڈولڈرمز میں چلا گیا۔ ہیلو دوستو، سواگت ہے آپ کا انڈین پراؤڈ آفیشیل میں۔ ٹی ٹی پی یعنی کہ تحریک طالبان پاکستان، جو کہ ایک آتنکوادی سنگٹھن ہے، اس نے پاکستانی سرکار سے اپنا سیز فائر کا قرار رد کر دیا ہے۔ دراصل جب افغانستان میں طالبان کی کمان اپنے ہاتھ میں لی، تب پاکستان نے ڈر کی وجہ سے ٹی ٹی پی سے ایک قرار کیا تھا جس میں ٹی ٹی پی 1 مہینے تک پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر کوئی حملہ نہیں کرے گا۔ یہ قرار 1 مہینے کا تھا اور اب وہ قرار ختم ہو گیا ہے۔ دراصل پاکستان یہ قرار کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، لیکن ٹی ٹی پی نے کچھ شرطیں رکھی ہے۔ اس میں ٹی ٹی پی کے 100 آتنکوادیوں کو پاکستان جیل میں سے چھوڑنے کی بات کی گئی ہے۔ اب پاکستانی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ عمران سرکار نکمی ہے اور آتنکیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر رہی ہے۔ اور ان ٹھگوں سے ان ٹھگوں کے اوپر ٹرسٹ کریں گے آپ؟ یہ ٹھگس جو پہاڑوں میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں دوسرے ملک میں بیٹھ کے اور کسی تیسرے ملک سے پیسہ لے کے پاکستان پہ حملے کرتے ہیں، اب گورنمنٹ آف پاکستان ان پہ ٹرسٹ کرے گی؟ اور یہ وہ کہہ رہے ہیں جی سیز فائر ممکن نہیں ہے، تو بالکل صحیح ہے۔ گورنمنٹ کو یہ ہماری حکومت کو بھی تھوڑا ہمیں آن بورڈ لینا چاہیے کہ یہ جو افغان طالبان ہیں جن کے لیے پوری دنیا میں ہم ان کی ایڈوکیسی کر رہے ہیں، یہ متقی صاحب پاکستان آئے ہوئے تھے اور ہم ان کی پوری دنیا میں ایڈوکیسی کر رہے تھے کہ بھائی آپ جو ہے وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آج افغان جو ٹی ٹی پی والے ہیں وہ ہمارے خلاف دوبارہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ متقی صاحب ان کے لیے فورن منسٹر برسلز گئے ہوئے تھے، ان کے لیے او آئی سی کی کانفرنس بلائی جا رہی ہے، اور ان کی ناک کے نیچے ٹی ٹی پی بیٹھی ہوئی ہے افغانستان، ان کی ناک کے نیچے۔ ہم دنیا کو یہ بتا رہے ہیں جناب یہ افغان طالبان جو ہے نا جناب ادھر بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس آ گیا ہے۔ یہاں پہ میں آج دیکھ رہا تھا ورلڈ فوڈ پروگرام کو تقریباً $280 ملین جو ہے وہ ریلیز کر رہی تھی، ورلڈ بینک کے پاس کو $1.5 بلین ہے، وہ تھوڑا تھوڑا ریلیز کرنے کی باتیں ہو رہی بیکاز دیر از اے ہیومینیٹیرین کرائسس۔ انہوں نے ہماری اکانومی کا بٹھا بٹھا دیا۔ وہ کیا کہتے ہیں، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تمہیں بھی ڈبوئیں گے، کیا وہ گانا تھا یا پتہ نہیں کیا شعر ہے مجھے یاد نہیں۔ سو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ ٹی ٹی پی کو کور دیں گے۔ حکومت ایسا کوئی کر سکتی ہے اگریمنٹ جس میں 100 سے زیادہ دہشت گردوں کو چھوڑ دیا جائے جو کہ جیلوں میں قید ہیں؟ پاکستان کی جیلوں میں وہ قیدی، وہ دہشت گرد تحریک طالبان پاکستان کے وہ دہشت گرد جو پاکستان کی جیلوں میں ہیں اور اپنی سزائیں کاٹ رہے ہیں، اور جنہوں نے پاکستان میں دہشت گردی کی لوگوں کا خون بہایا ہے، اس کی وجہ سے ان کو پکڑا گیا اور وہ جیلوں میں بند ہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے؟ مطلب آپ ان کے 100 قیدی چھوڑ دیں تاکہ وہ واپس جائیں، ان سے ملیں اور پھر مزید دوبارہ سے حملہ آور ہوں، یہی بات ہے اس کی۔ اچھا انہوں نے کہا کہ جی ہمارے قیدی نہیں چھوڑے گئے، لیکن جو خبریں شائع ہو رہی ہیں اس کے مطابق 10 سے 15 کے بیچ قیدی چھوڑے گئے ہیں ان کے، اور ان کے متعلق کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ہیں وہ ان کا مائنڈ سیٹ بدل گیا تھا، یعنی وہ جو ہیں وہ دہشت گرد نہیں رہے تھے، وہ تھوڑے سے ذرا پیسفل مائنڈ کے تھے۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ کوئی بھی دہشت گرد جو کہ جس نے حملے کیے ہوں، جو اس طرح کی کارروائیوں میں شامل ہو، جس کا تعلق اس دنیا کی سب سے بڑی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ ہو، وہ کیسے سعودی عرب نے جو ہے وہ تبلیغی جماعتوں پر بین لگا دیا ہے، اور یہ پاکستان کو بھی کرنا چاہیے، پاکستان کو بھی چاہیے کہ فوری طور پہ تبلیغی جماعتوں کے اوپر ہر قسم کا بین لگا دے اور ان کو کبھی بھی آگے نہ بڑھنے دے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے
کہ ٹی ایل پی اور اسی طرح کے کئی دوسرے، یہاں تک کہ ٹی ٹی پی اور سب کے اوپر سے ہم جو ہے وہ بین آرگنائزیشن کا نام ہٹاتے چلے جا رہے ہیں. یعنی ہم ان کو اور زیادہ ویلکم کر رہے ہیں کہ آئیے جی، ہم آپ کے باپ کا مال ہیں، آئیے اور آپ ہماری گردن. کہ یہ اتنے ضدی ہوتے ہیں، یہ جو ملیٹنٹس اینڈ اسلامسٹ ہوتے ہیں، یہ اتنے ضدی ہوتے ہیں، ڈونٹ کیئر اباؤٹ اینی ون. ان کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان کا کیا پاکستان ہمارے لیے کیا کر رہا ہے. اور ماضی میں بھی پتا آپ کو، ان کے لیے ہم نے اپنے ملک کھول دیا، بارڈر کھول دیے. انہوں نے ہمارے ملک کا سوشو کلچرل اور سوشو پولیٹیکل اور سوشو اکنامک سارے کا سارا سیٹ اپ تباہ کر کے رکھ دیا. ان کی نسلیں یہاں پہ دوسری پل رہی ہیں پاکستان میں، اور یہ ٹی ٹی پی کو جو ہے وہ ہمارے مقابلے پہ لا کھڑا کر رہے ہیں. دے شوڈ ہیو امیڈیٹلی ان کو کہا تھا ختم، نکل جائیں آپ افغانستان سے، آپ کا یہاں پہ کوئی چکر نہیں ہے، اور ہم پاک افغان فوج کی مدد کریں گے اور پاکستان کی مدد کریں گے آپ کے ساتھ. لیکن یہ دے ہیو بین دی بردر ان آرمز، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھی ہیں. ان کو پتہ ہے کہ آئندہ بھی افغانستان کی سرزمین، یہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ہمیں آئندہ بھی طالبان کے ترلے ہی کرنے پڑنے ہیں. دیکھو جی وہ فلانا ٹی ٹی پی کا بندہ تھوڑے ملک ہی وڑ گیا ہے، ساڈے والے کرو. اور انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو کھانے کے لیے نہیں ہے، ہم ان کے پیچھے گاڑیاں کیسے دوڑائیں؟ ہمارے پاس تو کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہم ان کے پیچھے گاڑیاں کیسے دوڑائیں؟ آپ کو کرنا پڑے گا، جو کرنا پڑے گا. ہمیں کوئی پیسے دیں، ہم گاڑیاں دوڑائیں، ہم بندے ڈھونڈیں آپ کے جو یہاں پہ دہشت گرد آ گئے. انہوں نے دیکھ لیا کل کو اسی طرح کرنا ہے. دس از ناٹ پاسبل کہ افغان طالبان جو ہیں یہ ہمارے اوپر ایک لیوریج رکھیں گے، یہ ہمارے اوپر ایک ایسی لیوریج رکھیں گے، یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارا مسئلہ سدھرے. کیونکہ جتنی دیر مسئلہ خراب رہے گا، افغان طالبان کی موجیں لگی رہیں گی، ان کی دیہڑی لگی رہے گی. تھی تو میں نے ایک ایسی ویڈیو، بلکہ 2-3 پروگرامز میں نے اس ٹاپک پر ایسے کیے تھے جس میں بھرپور طریقے سے میں نے گورنمنٹ اور ریاست کو کنڈیم کیا تھا، کرٹیسائز کیا تھا اس بات پر، اور میں نے تنقید کی تھی اور میں نے مخالفت کی تھی کہ یہ ایگریمنٹ دہشت گردوں کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا اور ہونا ہی نہیں چاہیے. اور ابھی بھی میرا یہی نیریٹو ہے، میرا یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا تھا یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. دہشت گردوں کے ساتھ معاہدے ہو ہی نہیں سکتے. وہ جو ہم لاتے ہیں بہت ساری مثالیں، اس نے کر لیے، اس نے کر لیے، اس نے کر لیے. آپ کے تو 70,000 پاکستانی مار دیے انہوں نے، جو کہ آپ ہی کا بیانیہ ہے. تو جس نے 70,000 پاکستانی مارے ہوں، جس میں 20 سے 25,000 فوجی جوان ہوں آپ کے، اس میں تو ان سے معاہدہ آپ کیسے کر سکتے ہیں جنہوں نے کیسے مطلب خون کے آنسو رلا دیا. اور ابھی بھی میرا وہی ہے. تو اب شاید سمجھ آ رہی ہو کہ یہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ معاہدہ نہیں ہو سکتا، دہشت گردوں سے بات چیت نہیں ہو سکتی، آپ کیوں کر رہے ہیں ایسے دہشت گردوں سے بات چیت ان لوگوں سے پوچھے بغیر، ان ماؤں سے پوچھے بغیر جو اس سے متاثر آئیں، جن کے گھر کے لوگوں کا انہوں نے خون بہایا ہے. تو اب سمجھ میں میرا خیال ہے کچھ تھوڑا بہت شاید آ گیا ہو کہ ایسے لوگوں سے، وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں ایک محاورہ یا ایک گانا ہے کہ لائی بے قدرہ نال یاری تے ٹوٹ گئی تڑک کر کے. تو بے قدروں کے ساتھ جب آپ دوستی کرنے کی، بے قدرے کیا یعنی دہشت گردوں کے ساتھ، خون بہانے والوں کے ساتھ، سر قلم کرنے والوں کے ساتھ، گردنیں کاٹنے والوں کے ساتھ جب آپ ایگریمنٹس کریں گے، جب آپ معاہدے کریں گے تو ان کا یہی انجام ہوگا جو یہ ہوا. میں آپ کے سامنے یہ رکھ دیتی ہوں. لیکن اس سے پہلے ایک اور پوائنٹ کہ اب ٹی ٹی پی کی طرف سے جو یہ دھمکایا جا رہا ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں پاکستان کو کہ کیونکہ تم نے ان شرائط پر عمل نہیں کیا. اور جب میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جو ایگریمنٹ ہے وہ اس میں ان کا بالکل انداز ایسے ہے کہ وہ ایک کمانڈنگ، اس میں جیسے اپنے سب بارڈینیٹ سے بات کیا جاتے، ایک بڑی طاقت، ایک بڑی پاور ایک چھوٹی طاقت سے جو ہے بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو ہم نے تو بڑی کوشش کی، تم نے یہ کر کے نہیں دکھایا، تو اب دیکھو تمہارا انجام کیا.